والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس کے اصل مخاطب آپ ہیں. یہاں کے اساتذہ اور جو دوسرے علماء حضرات تشریف لائے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. جو بات کہیں پر قابل تنبیہ ہوگی، یہ اس پر ہمیں متنبہ کریں گے. گویا ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کی توجہات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. مگر بات ہمیں آپ سے کرنی ہے. اس زمانے کے اندر جب مختلف قسم کی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر فتنہ رہا، اور الحمدللہ ہر زمانے میں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخلص بندوں کی جماعت کو تیار کر رکھا تھا، اور انہی کا فیض ہے، انہی کا طفیل ہے کہ آج دین ہمارے پاس اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ محفوظ ہے اور پہنچا ہے. ایک زمانے کے اندر بہت بڑا فتنہ تھا. اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. خلق قرآن کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس میں بہہ گئے، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور باطل کے مقابلے میں نہایت ہی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے فتنہ دبا. اسی طریقے سے اور فتنے پیدا ہوتے رہے، اور اللہ کے بندوں نے اس کا مقابلہ کیا. پوری تفصیل اور پوری تاریخ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان بھی فتنوں کی آماجگاہ رہا ہے، اور ایک زمانے میں جب مغل دور تھا تو شیعوں نے ہندوستان میں اپنا قدم جما لیا، اور بہت سے سنی خاندان کچھ پیسے کی لالچ میں، کچھ دوسرے حکومت کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے اپنا دین، اپنا مذہب بدلا اور شیعت اختیار کر لی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جماعت دیوبند کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب اضافۃ الخفا تصنیف فرمائی، جو اپنے فن کے اوپر نہایت ہی نازک اور بے مثال کتاب ہے. پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ تصنیف فرمائی. تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب ہے جس میں شریعت کے بہتے ہوئے طوفان پر قدغن لگا دی، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو طوفان بڑھ رہا تھا،
دلائل کے اعتبار سے شیعیت ملغا ہو گئی، اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ پھر اس کے بعد اور سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ہدایت الشیعہ نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلا تو اخیر کے اندر اس میدان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف امام اہل سنت والجماعت ہوئے مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی شیعیت کو بے نقاب کرنے میں، شیعیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں کھپا دی، اور ایک نہیں 20 رسائل اہم قسم کی تصانیف ان کی سلسلے میں ہیں جو اہل علم کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ان سے واقف ہیں۔ اس طرح پر شروع زمانے سے لے کر کے جب شیعیت کا عروج ہندوستان کے اندر ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے ہر زمانے کے اندر اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے اور اس فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ عیسائیت کا زمانہ آیا، جب ہندوستان میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا، برطانوی حکومت آ گئی، تو عیسائیوں نے حکومت کے زور پر اور اس کے تعاون سے پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کی۔ تو اس موقع پر بھی ہمارے ہی اکابر اور ہمارے اکابر سے وابستہ لوگ اس فتنے کے مقابلے کے لیے سامنے آئے اور میدان میں آئے۔ مشہور نام ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے کچھ قبل کیے آدمی ہیں، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اپنی مشہور کتاب لکھی، ایسی مشہور کتاب کہ شیعوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ کتاب باقی رہی تو عیسائیت کی تبلیغ ہو نہیں سکتی ہے اور اسلام کے خلاف ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کے اندر آئے اور انہوں نے پادریوں سے مقابلہ کیا، ایسی فتنے کو کا رد کیا، ان سے مناظرہ کیا۔ اسی طریقے سے بعد کے اندر کچھ اور فتنے بھرے، تو ہمارے اکابر نے تمام فتنوں کا، چاہے وہ داخلی فتنہ رہا ہو چاہے خارجی فتنہ رہا ہو، یہ علماء دیوبند کے امتیاز تھا کہ ان تمام فتنوں سے وہ آنکھ بند کیے ہوئے نہیں تھے، متیقظ سے بیدار تھے اور اس کا دفاع کرتے رہے، اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور جو بھی طوفان اٹھا اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو الحمدللہ آج کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دین ہے، دینداری ہے، یہ ہمارے اکابر کی جہود کے طفیل میں اور ان کی محنت، ان کے مسائل کی طفیل میں آج بر صغیر کے اندر اسلام کی اصل شکل و صورت ہے۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ جائیے تو صحیح دینداری، دیندار لوگ، مدرسے، مساجد الحمدللہ اور اہل حق کی جماعت ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ غیر مقلدیت بھی ہے، اگرچہ یہ فتنہ بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق کی